الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید آل عمران سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ پیش کرنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بزرگان دین مشائخ اعظام کے وسیلے سے دعا کرنے کے سلسلے میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اشیاء کا تعلق ہو جائے اس سے بھی وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے متعلق گفتگو آپ نے گزشتہ جمعے سماعت فرمائی. آج مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ان گنت برائیاں جاری ہو گئی، بلکہ اگر آپ
پچھلی امتوں کے واقعات پڑھیں تو کوئی امت بدکاری کے سلسلے میں ہلاک کر دی گئی، کوئی امت کم تولنے کے عذاب میں اس پر عذاب کم تولنے کی وجہ سے آیا۔ مختلف ان کے علل اور اسباب جو پچھلی امتوں پر آتے رہے، اگر ہمارے سیاق و سباق کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ سارے عیب ہم میں موجود ہیں جو دوسری پچھلی امتوں میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، ویسے تو ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی مقبول۔ حضور علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ میری امت پر وہ ظاہری عذاب نہ آئیں جو پچھلی امتوں پر آتے رہے۔ پوری آبادیوں کو پلٹ دیا گیا، بعض آبادیوں کو جبریل امین نے اپنے پر سے اس طریقے سے اٹھایا اور اس کے بعد اس کو اوندھا کر دیا۔ بڑے طرح کے عذاب، یہاں تک کہ انسان بندر کی شکل ہو گیا اور اسی عذاب میں مبتلا ہو کر بندر ہی کی صورت میں مر گیا۔ تو کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری امت پر اس قسم کا کوئی عذاب نہ آئے، میری امت کی بدعمالی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ان کے چہرے مست نہ ہوں جیسے ہمارے چہرے مست نہیں ہوتے، ورنہ گناہوں کے سبب باطن تو ہم سب کا بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ آپ اگر اس کے اسباب تلاش کریں کہ یہ سبب کیا ہے امت کی ہلاکت کا، لوگوں کی ہلاکت کا، اگر آپ غور اور تدبر کریں گے تو ایک ہی اس کا سبب ہے، اور وہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا۔ بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے شرم حیا اٹھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رخصت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہوگا، اللہ کی خشیت ہی اگر دل میں نہ ہو، پھر جو جی چاہے آدمی کرے، پھر تو بالکل آزاد۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کی اس آیت میں بیان کیا جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ مضمون قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ آیا، کہیں فرمایا اس کا مضمون بالکل دوسری آیتوں سے مختلف ہے جو ایک بات اس میں خاص بیان کی، کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ہر جان ہر نفس یہ غور اور تدبر کرے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا، آگے اس نے کیا بھیجا۔ کہیں فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو جب گفتگو کرو، قولو جب بات کرو، سدیدا سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، لگی لپٹی نہیں، سچ اور سچائی پر مبنی بات۔ جب تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، محو فرما دے گا، مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے، کہیں کس طریقے، لیکن یہاں بڑی عجیب و غریب بات جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ مضمون تو کئی اور جگہ بیان ہے لیکن یہاں فرما حق تقاتہ، دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں تو فرمایا صرف ڈرو، لیکن یہاں فرما ویسا ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور سنو ہم تمہیں آگاہ کر دیتے ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔
تو کب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہو گئے؟ جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ہم میں جو ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے؟ جلوت میں تو اللہ سے ڈرتے، کوئی گناہ کا کام اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آدمی دیکھے گا تو لان تان کرے، یہ خدا سے ڈر رہے ہو یا بندوں سے ڈر رہے؟ کوئی برائی کا کام صرف اس لیے نہیں ہم کرتے کہ لوگ ہم پر لان تان کریں گے، لوگ ہمیں متون کریں، اور اگر ہمیں تنہائی میں گناہ کا موقع مل جائے تو خوف خدا اڑ جاتا اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جاتے۔ فرمایا اس کی تعریف یہ ہے ایک تقوی کی کہ تم ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اب جب تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے اور جب تمہیں موت آئے گی انشاءاللہ اسلام اور ایمان پر موت آئے گی، خشیت باری تعالیٰ میں تمہیں موت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے جو ہے شامل حال رہے، تو جب تمہیں موت آئے گی تو اسلام اور ایمان پر موت آئے گی۔ اس لیے ہمارے فقہا نے کیا کیا؟ نماز جنازہ سے متعلق مختلف دعائیں اور ہمارے علماء نے جو ہمارے کتب احناف میں ہے اس میں ہمارے علماء نے کیا دعا رکھی؟ اس دعا میں یہ الفاظ رکھ دیے گئے کہ میت جب سامنے ہو اور میت کے سامنے ہو کر جب تم نماز پڑھو تو نماز میں بطور خاص یہ دعا کرو، اللہم من احییتہ منا واحیہ علی الاسلام، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں جب زندہ رکھیو تو اسلام ہی پر زندہ رکھیو، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تبارک و تعالی جب تو ہمیں موت دے تو ایسی صورت میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرما ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر ایسی صورت میں مرنا کہ تم مسلمان۔ خاتم حفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، اگرچہ ہمارا یہ عنوان نہیں ضمن یہ بات آ گئی، اپنی شہر آفاق کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں جو صرف موت اور موت کے آثار کی تحقیق میں کتاب، فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرنے والا تو مرنے والے پر اگر تم یہ چند نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان پر خاتمے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو اس کے نتنے بڑے ہو جاتے، اور جب آدمی اور مومن پر موت آتی تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، چاہے سردی کا موسم کیوں نہ اس پر پسینہ آ جاتا اور اس کی آنکھ نم ہو جاتی، آنکھ میں خوف خشیت الہی کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی میت میں اگر یہ علامت دیکھو کہ اس کے آنکھ میں آنسو ہے، پیشانی پسینہ، یہ سمجھ لو کہ خوف خدا میں وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ آنکھ میں آنسو اس لیے کہ اپنے گناہ پر نادم ہے، پیشانی پر پسینہ اس لیے کہ اپنے گناہ پر وہ شرمسار۔ اگر تم اپنی میت میں یہ علامتیں دیکھو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے اس بندے پر رحم کر دیا۔ ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اسلام اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا آئیے فرما اس میں ایک مضمون یہ ہے حق تقاتہ، دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ واتقوا اللہ کے مضامین اپنے اندر بہت وسعتیں رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اخبار، مشائخ اعظام کے اخبار، ان سب کا احاطہ اور ان کا احاطہ یہ ہے کہ تقوی کا ایک معنی ہے گناہوں سے رک جانا، تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ نفس اگر گناہوں پر آپ کو برانگیختہ کرے تو اس کو نفس کو دبانا اور دبانے کے بعد ان گناہوں کو نہ کرنا۔ حضرت سفیان ثوری کا قول بڑا عمدہ، اللہ اللہ۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے کہ میں نے جب یہ دیکھا تقوی، مجھے تو یہ بات بہت آسان نظر آئی، حالانکہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ تقوی کوئی معمولی کام نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے مجھے تو اس میں بڑی آسانی ہے، اور وہ فرماتے تقوی کی تعریف یہ ہے، دیکھو ایک تو ہے حرام اور ایک ہے حلال، حرام تو حرام ہے، حلال تو حلال ہے۔ فرما میں نے اس مضمون کو یوں پا لیا کہ جب کسی شے میں یہ شبہ ہونے لگ جائے کہ یہ حرام ہے اس سے بچا جائے، سارا تقوی اس میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ صوفیاء کرام اس کو نفس لوامہ کا نام دیتے، ایک نفس امارہ ایک نفس مطمئنہ۔
نفس امارہ کیا ہے؟ جب آدمی کا نفس برائی کی طرف لے جائے تو یہ شیطان کی کھس ہے جو آدمی میں پیدا ہو کر گناہ کی طرف لے جاتی، اور ایک ہے نفس لوامہ، بلکہ اردو میں اس کا ترجمہ یوں کر دیا جائے ہر ایک دل میں ایک مفتی بیٹھا ہوا، ہر ایک کے دل میں ایک مفتی، ایک عالم دین ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ جاہل سے جاہل کیوں نہ، مگر اس کے دل میں ایک مفتی ہے جس کو صوفیہ نفس لوامہ کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کر لیتا اور گناہ کے وقت آدمی بالکل جاہل ہو جاتا، خوف خدا اس کے دل سے اٹھ جاتا، لیکن جب وہ گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد کتنا ہی آدمی گناہ گار اور گناہ کا عادی کیوں نہ ہو، مگر نفس اس پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام تو نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام تیرا اچھا نہیں، اس کام کا تجھے ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے انسان کے اندر ایک حص ہے جو اس پر ملامت کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو سفیان ثوری فرماتے جب کسی بات میں شبہ ہو جائے کہ یہ حلال نہیں ہے بس اس سے بچو، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ چرواہا جب چراگاہ میں جاتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتا عام طریقے، اور چرواہے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بیچ میں ایک چراگاہ ہے جو شاہی چراگاہ ہے، وہ بادشاہ سلامت نے اپنے جانوروں کے لیے وہ چراگاہ رکھی، تو کیا ہوتا ہے اس میں اگر جانور داخل ہو جائے تو وہ بادشاہ اس پر تعظیم کرے گا، وہ بادشاہ اس پر ناراض ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے جانوروں کو ان شاہی چراگاہ جو ہے اس سے وہ بالکل دور رکھتا ہے۔ تو اس لیے تم ہرگز ان کے قریب مت جاؤ کہ جس میں تمہیں حلال ہونے کا شبہ، اور ایک قول یہ ہے کہ تقوی کا اعلیٰ منصب یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، کسی میں شک ہو جائے شبہ ہو جائے تو ان شبہ والی چیزوں کو بھی اختیار نہ کیا جائے، اس کے ہرگز حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے حدیث شریف فرما البر لا یبلا والذنب لا ینسى، ذرہ برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے یہ کل تمہارے کام آئے گی قیامت میں۔ اللہ اکبر، یہ مت سمجھنا یہ تو چھوٹی سی بھلائی ہے کہ ہم راستے میں جا رہے کوئی کانٹا ہمیں نظر آ گیا وہ ہم نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پیر میں نہ لگے، یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بھلائی بھی کل تمہارے نیکی کے پلے میں رکھی جائے۔ اور جناب فرما جو کوئی برائی ہو وہ بھلائی نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا حساب ہوگا کہ ذرہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی تو فراموش نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر اس نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی شبہ کی باتوں سے بھی بچا جائے۔ جب آدمی شبہ کی باتوں سے نہ بچے اور اس سے اختیار کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھی سری حرام کا آدمی ارتکاب کرنے لگ جائے گا۔ غرض میں یہ عرض کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کرم میں رہیں گے۔ وہ 7 افراد، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان 7 افراد پر سایہ ہوگا، اور ان میں سے وہ ایک آدمی ہے جو خوف خدا سے جس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ آدمی کا خوف خدا میں اگر آنسو نکل جائے اور وہ آنسو نکل کر اس کے چہرے پہ بہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو کہ جو اس کی خوف سے آنسو نکل کر اور چہرے پر ٹپک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ فرما 2 آنکھیں ایسی ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرما ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحد پر جاگی، یعنی کفار مشرکین سے مقابلہ ہو رہا اور وہ اسلامی سرحد اور جہاد کے لیے جاگا ہو، اور یہ وہ آنکھ، اور ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے بہ جائے۔ یہ دونوں آنکھیں ایسی ہیں یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ خوف خدا سے وہ قطرہ چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند، اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عزیزان گرامی
گرامی مقبول ہوتے ہیں۔ اور وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے تو خون کا وہ قطرہ جو زمین پر گرتا، اور خوف خدا، خشیت باری تعالیٰ سے جب آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، یہ دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور شہید کے متعلق تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ راستے میں جو شہید ہوتا اس کا تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ عزیزان گرامی، ہم جب آثار دیکھتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوال دیکھتے جی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو جنت کی سند نہ ملی؟ ارے ان کی تو شان یہ ہے، صحابہ کی شان یہ ہے، فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے انہیں اتنا عطا فرما دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ جانتے ہو منصب کیسے ملا؟ یہ جانتے ہو انہیں عہدہ کیسے ملا؟ ذالک لمن خشی ربا، یہ انہیں عہدہ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے ملا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے مل گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عہدے دیے۔ آپ اور فرمائیے کتنا ان کا منصب اعلیٰ و ارفع۔ قرآن مجید کی بے انتہا آیات اگر آپ تدبر کرنے لگ جائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی تو زبان پر یہ لفظ موجود، اور فقہا نے بھی لکھا کہ جب صحابہ کا نام لیا جائے، جب کہو حضرت عمر یا کبھی کہو ابو ہریرہ، جب کہو حضرت عثمان، تو چونکہ قرآن میں ان کی جنت کی سند موجود ہے لہذا رضی اللہ عنہ ضرور کہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ اور یہی نہیں کہ ان کی رضا اور ان کے فضائل و مناقب صرف قرآن مجید فرقان حمید میں ہو۔ سنیے 26واں پارہ، ارشاد باری تعالی ہوا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل۔ اے مخاطب، جب تو جماعت صحابہ کو دیکھے گا اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے ہوں گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ان کے وہ اوصاف تو ہم نے انجیل میں بیان کی، ان کے اوصاف کو توریت میں بیان کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول سے پہلے ان کے اوصاف کتب سماوی اور سابقہ کتب میں ان کے فضائل اور مناقب بیان، وہ کس شان کے آدمی ہوں گے۔ ایک اور سنتے چلیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا، یہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا، ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں آ گئے۔ ذہن بنائیے جو بات میں کہنے والا ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر، اپنے صحابہ پر کبھی کبھی اتنے شفیق، اتنے مہربان کہ جبریل سے امی سے پوچھ لیا کہ جبریل آج تم ہمیں حضرت عمر کے فضائل بیان کر، آج حضرت عمر کے فضائل بیان کرو۔ جبریل امی فضائل بیان کرے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی ہم سے پوچھے مولانا آپ کس کے مرید ہیں، کہا سا فلاں سا، ان کا جی اپنے پیر کی ذرا شان بیان کرے۔ میں کہوں گا میرے پیر بڑے متقی پرہیزگار، وہ خوف خدا ان پر بہت، وہ بہت بڑے عالم دین، ان کی یہ 10 20 100 50 کرامتیں میں لگاتار بیان کرنے لگ جاؤں، آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ راشن ختم ہو جائے گا، کتنی دیر میں بیان کروں گا؟ اللہ اللہ۔ جبریل امی کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ حضرت عمر کے فضائل اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی آدمی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں ہوں، تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں ہوں گے۔ اب اس میں کلام کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا، اس میں اختلاف ہو سکتا مگر اس میں سب متفق ہیں 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغی اسلام کی۔ گویا کوئی شخص متواتر 950 برس بھی اگر فضائل بیان کرنے لگ جائے تو حضرت عمر کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
یہ تو ان کے غلاموں کی شان، تو پیارے مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اب سنیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ یہ وہ لوگ جنہیں سند مل گئی جنت کی، توریت گواہی دے رہی، انجیل گواہی دے رہی، توریت انجیل کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید دے رہا، ان کا عالم میں نے کتابوں میں پڑھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی قاری سے کوئی ایسی آیت سنتے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اور اللہ سے ڈرنے کا بیان ہوتا، ساری رات اسی آیت کو تکرار کرتے ہوئے گزر جاتی، ساری رات ان پر خشیت اور خوف کا یہ عالم ہوتا کہ پوری رات تلاوت میں اسی آیت کی گزر جاتی، بار بار اسی کو تلاوت کرتے اور زاروں قطار رویا کرتے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا اور امام غزالی نے لکھا، اللہ اللہ، فرما وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ روتے روتے ان کے چہرے پر آنسو ٹپکتے دو نشان بن گئے تھے، جیسے پانی کہیں بہنے لگ جائے تو آپ نے دیکھا کہ پتھر میں بھی نشان بن جاتا، پانی کہیں سے مسلسل بہنے لگ جائے آپ نے دیکھا وہ نشان بن جاتے، تو وہ ان کی آنکھوں سے خوف خدا اس طریقے سے جھڑی ان کی دونوں آنکھوں سے جاری ہوتی کہ ان کے چہرے پر دو نشان بن گئے۔ ارے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جنہیں جنت کی بشارت مل گئی، جو جنت کے سردار، ان کا یہ عالم ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی، ہم کس پر ناز کر رہے ہیں؟ کیا معاملہ؟ خوف خدا ہم پر کیوں نہیں آتا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی طرح میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بھی پڑھا، وہ بھی خشیت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اس قدر روتے کہ ان کے چہرے پر بھی دو نالیاں بن گئی تھیں۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی آدمی کے دل پر خوف خدا ایسا طاری ہو جاتا۔ میں نے داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کشف المحجوب میں پڑھا، علامہ حضرت داتا گنبش علی حجویری حضرت فضیل بن عیاض پر کلام کرتے، فرماتے بہت بڑے ڈاکو تھے، بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے، اور جب کوئی قافلہ گزرتا فضیل بن عیاض کی ہیبت سے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار کانپنے لگ جاتے کہ یہ تو ان کی بیٹ، یہ تو ان کا راستہ، یقیناً کوئی ڈکیتی ضرور پڑنے والی۔ ایک ایسا تاجر ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا، داتا صاحب لکھتے رحمت اللہ علیہ، اس نے کیا کیا کہ قافلہ بہت بڑا بنایا تجارت کا، بہت سارا مال تجارت کا لیا، بے خوف ہو کر سواریوں پر اس نے بہت مال لادا کہ جیسے کہ اس کو تحفظ مل گیا کہ یہ قافلہ نہیں لٹے گا، اور اس نے کام یہ کیا، اللہ اکبر، سارے قافلے کو بھر دیا مال سے، اور ایک خوش الہان قاری ایک سواری پر بٹھا دیا اور اس سے کہا جو راستہ فضیل بن عیاض کی ڈکیتی کا تم خوش الہان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، بڑی شاندار آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، لیجیے قافلہ جاری، اور اس قاری نے بڑے بہترین لہن، بڑے بہترین آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا۔ فضیل بن عیاض اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو لے کر اس قافلے کو لوٹنے آ گئے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، فضیل بن عیاض کو ہدایت ملنے والی قاری نے جب آیت تلاوت کی، اس تلاوت والی آیت میں خوف خدا کا ذکر تھا، اللہ کے خوف کا ذکر تھا۔ اللہ اکبر، فضیل بن عیاض خوف الہی، خشیت الہی پر جو وہ آیت سنی وہ بالکل پیچھے ہو گیا، قافلہ ساتھ خیریت کے گزر گیا۔ بقول داتا گنبش علی حجویری اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور یہ تک لکھا جب کسی کی قسمت ساتھ دے، مقدر اگر ہو تو کیا، فرمایا جتنا ممکن تھا لوٹا ہوا سامان تمام لوگوں تک پہنچایا، اور اتنے بڑے امام بنے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھے اور سب سے بڑے فقہ تصوف کے امام بنے اور شریعت اور طریقت کے بہت بڑے امام بنے۔ تو دیکھا آپ نے، دل اگر خوف خدا ہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ایک آیت بھی عزیزان گرامی بہت کافی ہے کہ جو آدمی کو گویا خوف خدا یاد دلا دے۔ بے شمار ایسے مسائل اور حدیثیں جسے میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب عزیزان گرامی بیان کیے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ساری خرابی اس پورے پرفتن دور میں یہ ہے، خوف خدا اٹھ گیا۔ مجھے بتائیے ذرا، میں وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، یہ بتائیے ایک آدمی روزہ چھوڑتا اگر خوف خدا دل میں ہو تو روزہ چھوڑے گا؟ ایک آدمی نمازیں چھوڑتا خوف خدا اگر دل میں پیدا ہو جائے کیا وہ نمازیں چھوڑے؟ ایک آدمی حرام کھاتا خوف خدا دل میں ہو تو حرام کھائے؟ برا مت مانی، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ
व्यापारी माशाल्लाह सेठ साहबान मौजूद, हमारे यहाँ खौफ खुदा नहीं, यहाँ से दुकान से माल लूट करके ले जाओ, करोड़ का माल ले जाओ और दुकान वाले मिलकर के 20% पर फैसला करा देते, 30% पर फैसला करा देते, बाकी चोर और डाकुओं का हाजमा इतना बेहतरीन कि न जाने कम्बस कौन सा चूरन खाते, लकड़ हदम पत्थर हदम और फिर इज्जतदार बन के सामने आ जाते। मुझे बताइए खौफ खुदा अगर दिल में तारी हो जाए कि हम अपने भाई को धोखा दें, क्या बेईमानी इस कसम से हम करें? हकीकत हाल ये है अगर दिल में इसे बसा लिया जाए अल्लाह हमें देख रहा है। मुझे बताइए ये तो सबक प्राइमरी बच्चे भी जानते कि जब वो अलीफ बे पढ़ने जानते तो उस्ताद अगर देखता होता तो शरारत नहीं करते। आपने देखा कि पहली क्लास के बच्चों की अकल देखी, अल्लाह अल्लाह, रब ने अकल इंसानी को कितनी सलाहियत मुज़य्यन किया। एक प्राइमरी क्लास का बच्चा अलीफ बे पढ़ने जाता और उस्ताद अगर इस तरह देखने लग जा, सारे बच्चे दुम दबा कर बैठ जाते हैं कि उस्ताद जनाब देख रहा। होता है या नहीं? कोई लड़का कोई बुराई करने लग जाए और उसे पता हो कि बालकोनी से मेरा अब्बा देख रहा, तो मुझे बताइए वो लड़का शरारत करे? नहीं। शागिर्द को पता लग जाए कि उस्ताद देख रहा, वो शरारत से रुक जाता। ये कैसा खौफ खुदा? हमारा तो ईमान, ये तो ईमान का अज़ीज़ाने गिरामी शोभा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा, और ये ईमान होते हुए हम गुनाह करते कब कर रहे? अल्लाह अकबर, किस कदर अज़ीज़ाने गिरामी शर्म की बात, अल्लाह अकबर। और एक हदीस में इसको बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। मिशका शरीफ की सबसे पहली हदीस यही, जो हदीस जिब्रील के नाम से साहिब मिशकात जब मिशकात का आगाज करते, इसी हदीस से उन्होंने जनाब इसका आगाज किया। हदीस तो बहुत तवील, उसका एक हिस्सा ये, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे हुए, एक शख्स दरवाजे से आया, काले बालों वाला, निहायत नूरानी चेहरा, सफर के कोई आसार नहीं, ना कोई बोरिया बिस्तर है, ना कोई ब्रीफ केस है, ना कोई बख्शी है, ना कोई बक्सा, कोई सफर के आसार नहीं। और खिलाफ मामूल हम हैरान हो गए, हुजूर के घुटने से घुटने लगा कर बैठ गया। अरे ऐसा तो कोई नहीं बैठ सकता। सहाबा कराम पर हुदूद मुतय्यन थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कितने फासले पर बैठे, इसलिए तुर्कियों ने अपने दौर में इसकी तहकीक की कि जब हुजूर मौजूद होते तो सहाबा कितनी दूर बैठते। उसी दौर पर सुनहरी जाली बनाई गई कि जो आदमी सलाम पढ़े बिल्कुल हुजूर के करीब न घुस जाए, बल्कि ये वो हुजूर यहाँ खड़े होकर सलाम पढ़े। हमारे मुताखरीन फुक़हा ने जाली खोलकर बिल्कुल कब्र के करीब जाने को दुरूद व सलाम से मना किया, कितना करीब मत जाओ, ये हुदूद हैं, यहाँ आराम से खड़े होकर हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ो। जैसा हुजूर के ज़ाहिरी हयात में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान होते, उन हुदूद को मत फैलाओ और उस जगह खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ो। हम अजीब देख रहे हैं, घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गया और सवाल करने लगा। जब हुजूर जवाब देते तो ये नहीं कहता अच्छा अच्छा मैं समझ गया, कहता बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने सच कहा। हम हैरान हो गए कि हुजूर से मसला पूछ रहा है और तस्दीक भी खुद ही कर रहा, हम नहीं पहचान पाए। अल्लाह अकबर। जब वो उठकर चला गया, हमने पूछा हुजूर ये कौन था? फरमाया ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें दीन सिखाने आए। उस तवील हदीस में जो हमारे मतलब का उन्मान की चीज है वो ये है, इसे दिल में रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह अकबर जब दोनों में बहमी जनाब वो तबादले ख्याल हुआ, तो उसमें हदीस का एक टुकड़ा ये कि जब आदमी नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने में ये ख्याल करे कि अल्लाह तबारक व तआला को मैं देख रहा हूँ। अब मैं और आप ये मकामी नहीं रख कि अल्लाह तबारक व तआला के जलमों का हम दीदार करें। हम तो बड़े गुनाहगार सियाकार बेकार, इसलिए कि हमारी आंखें तो न जाने क्या क्या देखती, तो अनवार इलाही कैसे देखेंगे? अनवार इलाही तो वो देखेगा जो उसका पाबंद। तो अब हमें तो ये एतकाद करना चाहिए कि नमाज में जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, अच्छा इस पे तो हम पूरे नहीं उतरते। फरमा अच्छा अगर इसमें तुम कामिल नहीं हो कि गोया अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो, तो कम से कम ये अकीदा रखो और ये नजरिया रखो कि रब तुमको देख रहा है। जब तुम ये अकीदा रखोगे कि रब तुमको देख रहा है, तो नमाजों में भी तुमसे खलफशार नहीं होगा, जाहिर में भी खलफशार नहीं होगा, बातिन में भी खलफशार नहीं होगा। ज़िम्नन अर्ज करता हूँ, मसाइल तो अपनी जगह, हम जब नमाज पढ़ते कैफियत तो ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा, ये मतलब ये कि दूसरा हिस्सा है ये। पहला तो ये है
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ایسے خوشی اور خضوع سے نماز ہماری ہونی چاہیے۔ چلیے دوسرے پہلو کو اپنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے جب اللہ ہمیں دیکھ رہا تو نماز میں کتنا خوشی ہونا چاہیے، کتنا خضوع ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ میں کسی کو مورد الزام نہیں قرار دیتا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب کچھ مسجد میں دیکھ لیتے ہیں، اوپر اطمینان سے دیکھتے کہ کوئی اگر ہمیں پوچھے کہ تم نے نماز کہاں پڑھی، ان کا مصلح الدین گارڈن میں پڑھی، شاید ہم سے کوئی پوچھے گا کہ چھت کے پنکھے کتنے، ٹیوب لائٹیں کتنی، چھت کا رنگ کیسا؟ نماز میں ہر وہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جو نمازی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ موضع سجود پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ اخلاص ہے عزیزان گرامی نماز کا۔ غرض یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ ایمان ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ امام غزالی بڑے نباست قوم کے ایک حکایت نقل کرتے، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اسی میں، پورا اس آیت کا درس میں سمجھتا ہوں اس ایک حکایت میں امام غزالی نے رکھ دیا۔ فرما ایک شخص تھا، بند الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ تقریر ریکارڈ ہو کر ہماری ماں بہنیں خواتین بھی سنتی، بند جملوں میں آپ سمجھ جائیے۔ ایک شخص تھا، ایک اوباش قسم کا، اس کی طبیعت ایک حسین جمیل عورت پر آ گئی۔ یہ لوگ کسی سفر میں گئے، یہ بھی اس عورت کے ٹو میں لگ گیا اور دل میں ارادہ اس کے گناہ کا تھا، اس قافلے میں لگ گیا۔ اور لگنے کے بعد کیا ہوا؟ جب اس قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا، امام غزالی کہتے رات جب بیت گئی، سارے لوگ جب سو گئے، یہ جوان اس حسین جمیل عورت کے پاس آن کر کہنے لگا کہ میرا ایسا ایسا ارادہ ہے۔ وہ عورت کہتی کم بخت کہیں کا بھی اٹھاؤں، جتنے لوگ سو رہے وہ جوتے پڑیں گے کہ تیری طبیعت صاف ہو جائے، یہ بھی کہہ سکتی، شور مچا دی، سب اٹھتے۔ وہ عورت اللہ اکبر بڑی عقل مند تھی، اس عورت نے کہا اچھا تمہارا ارادہ تو گناہ کا ہو گیا، یہ بتاؤ کیا سب سو گئے؟ جتنے قافلے وہاں رہے، اس نے کہے تو 50% چانس ہو گئے اپنے کام کے۔ جب عورت نے یہ پوچھا کہ کیا سب سو گئے، مطلب ہے کہ یہ تصدیق ہو جائے کہ سب سو گئے تو اپنی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ گیا پورے لشکر میں چکر لگا کر ایک ایک آدمی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کا محترمہ سب سو گئے۔ اب یہ سمجھا کہ اپنی مراد پوری ہو جائے، انہوں نے کہا سب کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا سب کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ بھی سو رہا؟ اس نے کہا نہیں وہ تو نہیں سوتا، وہ تو ہمیشہ جاگتا، اس کی شان تو یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی، وہ کہاں سوتا؟ کا شرم کر حیا کر، ارے لشکر والے تو سو گئے مگر وہ نہیں سوتا۔ جب وہ نہیں سو رہا اور وہ ہمیں دیکھ رہا، لشکر والوں سے حیا کرتا اور اللہ سے تجھے حیا نہیں، اسی وقت اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی اشخاص سے خوف اور ڈر تو اور ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو مجھے ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرتا۔ غرض یہ کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ خوف راسخ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیے ایسا تریاق ہے کہ آدمی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ خوف خدا اس کے دل میں بڑھ جائے۔ اور اگر خوف اٹھ جائے پھر آپ دیکھیں آدمی آزاد ہے، جو جی چاہے کرے، اسے کون پکڑنے والا؟ بس یہ حص جو ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیدار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ چیز اگر بیدار ہو جائے مسلمانوں کا کام بن جائے۔ ڈاکٹر اقبال کمال کی بات کہے گا، اللہ اللہ کہتا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بیکار ہے شکوے تقدیر یزداں۔ ارے صاحب یہ تو بدبختی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی، جنگ لڑ رہے ہیں، ارے یہ تو شکست ہماری قسمت میں لکھ دی گئی، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے، ارے ہم کیا کریں، کوشش بھی نہیں کر رہے، ارے یہ تو ہماری تقدیر میں ہو گیا۔ بڑی پتے کی بات کہہ گیا اقبال، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بیکار ہے شکوے تقدیر یزداں، ارے خود تو تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔